ان کو خبر تھی، بلکہ یقین لے کر آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا کہ جب تک ان کے دل کا رخ صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک کائنات کی کسی چیز کا رخ ان کے حق میں نہیں ہوگا. جب تک ان کے دل کا رخ صحیح نہیں ہوگا کائنات کی کسی مخلوق کا رخ ان کے حق میں صحیح نہیں ہوگا. یہ یقین لے کر آتے ہیں انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس کی محنت کرتے ہیں آ کر کہ انسانوں کے دل کے رخ صحیح ہو جائیں. کوئی سے محنت نہیں کرتے آگے کہ ان کے زمیندارہ کہاں اور ان کی تجارت کا کیا ہوگا، اور ان کے کیوں نہ معلوم ہے کہ یہ سارے بگاڑ کا تعلق وہ ان کے دل کی ذات عالی کی طرف پھیریں. کہ اس رخ کے پھیرنے کو دعوت الی اللہ کہتے ہیں. یہ جو دعوت تبلیغ کی ایک محنت چل رہی ہے میرے دوست بزرگوں، یہ انبیاء علیہ السلام والا کام ہے کہ ایک ایک امتی کے دل کو اللہ کی ذات عالی کی طرف پھیرو. اس لیے کہ سارے بگاڑ کی بنیاد یہی ہے کہ انسان اپنے بھیجنے والے کو بھول گیا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو بھولا ہوا ہے. اس لیے زندگی کے ہر رخ پر اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا ہے اس کے استعمال میں یہ اس کے استعمال کو بھولا ہوا ہے. اس لیے کہ جو آدمی نعمت دینے والے کو نہیں پہچانے گا وہ نعمت کے استعمال کو کبھی نہیں پہچانے گا. یہ قاعدہ ہے کہ باپ نے 100 روپے دے کے بازار بھیجا، یہ بھیجنے والے کو بھول گیا. جو بھیجنے والے کو بھولے گا وہ جو اپنے ساتھ سرمایہ لے کر آیا ہے اس کو سب سے پہلے بھولے گا. جان، مال، وقت، یہ 3 سرمایہ ہیں امت کے پاس. یہ 3 سرمایہ غلط استعمال ہوتے ہیں جب آدمی ان 3 سرمایہ کے دینے والوں کو نہیں پہچانتا کہ یہ مجھے سرمایہ کس نے دیا ہے، تو پھر یہ تینوں سرمایہ غلط استعمال ہوتے ہیں. آج پوری دنیا میں یہ تینوں سرمایہ جو انسان کو ملے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، جان، مال، وقت، یہ تینوں سرمایہ دوستو بزرگوں غلط استعمال ہو رہے ہیں. اور تینوں کے بارے میں مستقل سوال ہے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے عمر دی تھی اس کا تم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہیں عمر دی تھی تم نے اس کا کیا کیا؟ یہ وقت کے بارے میں سوال ہے. یہ وقت کے بارے میں سوال ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم نے تمہیں وقت دیا تھا، تم نے اس وقت میں کیا بنایا؟ اسی طرح جان کے بارے میں، اسی طرح مال کے بارے میں، اسی طرح علم کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اس طرح سوال ہوں گے کہ اس کے قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک یہ ایک ایک چیز کا حساب نہ دے دے. تو ان 3 سرمایوں کو انبیاء علیہ السلام صحیح جگہ استعمال کرواتے ہیں. اور وہ صحیح جگہ جب استعمال ہوتے ہیں جب استعمال کرنے والا اس نعمت کے دینے والے کو پہچانتا ہے کہ بھئی یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے، یہ دینے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو جب اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے. اب سب سے پہلے جان کا حکم دیکھے گا کہ جان سے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے پر اس کی جان سے نکلنے والے اعمال درست ہوں گے. کہ اللہ کی ذات کو پہچان لیا، اب جان کو پہچان رہا ہے اپنی. اللہ کی ذات کو پہچان لیا، اب مال میں اللہ کا حق پہچان رہا ہے. اللہ کو پہچان لیا ہے، اب اپنے وقت میں اللہ کا حق پہچان رہا ہے. تو یہ کہیں جو انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے سرمایہ کے استعمال کو پہچانے گا. اور جو اللہ کو نہیں جانتا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے سرمایہ کو غلط استعمال کرے گا.
تو انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی صلاحیتوں کو صحیح ٹھکانے لگانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور یہ آ کر سب سے پہلے اللہ کی ذات عالی کا تعارف کراتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ہاں اے نبی جی کھڑے ہوئیے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان، قم فانذر وربک فکبر، امت کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالی کی طرف سے ایک ہی کلمہ لے کر آتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا کلمہ مشترک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، کہ جس پیشے والے کی طرف جو نبی بھیجا گیا وہ اکثریت میں بھیجا گیا ہو تو یہی کلمہ، وہ تاجروں میں بھیجا گیا ہو تو یہی کلمہ، وہ زمینداروں میں بھیجا گیا ہو تو یہی کلمہ، وہ کارخانے والوں کی طرف بھیجا گیا ہو تو یہی کلمہ، ہر نبی کا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ جہاں جو جس عالم میں ہو رہا ہے وہ تمام کا تمام محض اللہ رب العزت کے کرنے سے ہو رہا ہے، کہ کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی، بنانے والا، پیدا کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا، کھلانے والا اور بھوکا کرنے والا اور پیاس لانے والا اور پیاس بجھانے والا اور بیماری لانے والا اور صحت دینے والا اور خوف و امن لانے والا، ہر چیز کا کرنے والا تنہا اللہ ہی ہے۔ یہ اس بنیاد پر بھیجے جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام، اور بقوم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے نقشے وہ ان کی تمام قوموں کے نقشوں کے خلاف ہوتے ہیں، کہ تاجر کے پاس تجارت کا نقشہ، کہ نبی کا کلمہ اس کی تجارت کے نقشے کے خلاف، زمیندار کے پاس اس کی زمین کا نقشہ، نبی کا کلمہ اس کی زمینداری کے خلاف، ملازم کے پاس ملازمت کا کلمہ لیکن نبی کا کلمہ اس کی ملازمت کے خلاف، حاکم کے پاس حکومت کا کلمہ لیکن نبی کا کلمہ اس کی حکومت کے خلاف۔ ان کا کلمہ کسی زمانے کی اکثریت سے یا کسی سرمایہ دار کی سرمایہ داری سے یا کسی حاکم کی حکومت سے یا ہتھیار والوں کے ہتھیاروں سے میرے دوست بزرگوں ہرگز کسی زمانے میں کبھی متاثر نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے دل کے رخ کو اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف اس طرح پھیرتے ہیں کہ جو اللہ کا غیر ہے وہ مخلوق یقین ہو، اور مخلوق یقین نہیں بلکہ بحیثیت مخلوق ہونے کے وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف اپنی ہر ضرورت میں محتاج ہو، کہ جبرائیل ہے تو محتاج، اور چینٹی ہے تو محتاج، اور پانی کا قطرہ ہے تو محتاج، اور سمندر ہے تو محتاج، اور ذرہ ہے تو محتاج، اور پہاڑ ہیں تو محتاج، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اور اللہ نے جو کچھ بنایا ہے، جو خدا کا غیر ہے وہ خدا کا محتاج ہے، جو خدا کا غیر ہے وہ خدا کا محتاج ہے۔ صرف اس بنیاد پر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج اللہ کی ذات عالی کے ذات سے ہونے اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو اتنا کم بولا جا رہا ہے، نہیں ہم یوں سوچیں گے کہ میاں اذانیں تو ہوتی ہیں، اللہ اکبر، ہر طرف سے اذان کی آواز آتی ہے اور ہر طرف سے لا الہ الا اللہ کی پکار سنتے ہیں، ہر جگہ ایمان کی بات ہوتی ہے، آیا
اللہ تعالیٰ کی کبریائی دل کے اندر اتری؟ آیا اس کی وحدانیت دل کے اندر اتری؟ آیا اللہ کی الوہیت اس کے اندر اتری؟ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ایک ہے کلمہ زبان کا، یہ کلمہ زبان پر یہ کلمہ شہادت نہیں بنے گا، یہ اس لیے کہ کلمات بہت سے ہیں، اس کو بننا ہے دل کا کلمہ۔ یہ کلمہ کیونکہ اگر یہ کلمہ زبان پر ہے تو کلمے کے الفاظ ہیں، اگر یہ کلمہ کتاب میں ہے تو کلمے کے حروف ہیں، اگر یہ کلمہ کانوں میں ہے تو کلمے کی آواز ہے، اگر یہ کلمہ دماغ میں ہے تو کلمے کا مفہوم ہے، اگر یہ کلمہ کہیں بھی ہے دل کے علاوہ کہیں پر بھی ہے تو یہ وہاں کا کلمہ کہلائے گا۔ لیکن یہ کلمہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ کہلائے گا اور جب یہ کلمہ شہادت کہلائے گا اور جب یہ کلمہ اپنی تاثیر دکھلائے گا، جب یہ کلمہ دل کا کلمہ بن جائے گا، دل کے اندر خدا کا غیر ہو، دل کے اندر اللہ کی ذات عالی کے سوا جگہ دی ہوئی ہو اور پھر یہ کہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ کلمہ اس کی زبان کا کلمہ ہو سکتا ہے۔ کہ جب تک یہ کلمہ دل کا کلمہ نہیں بنے گا اس وقت تک اس کے اعضاء سے اسلام ظاہر نہیں ہوگا، اس کے اعضاء سے اسلام ظاہر نہیں ہوگا۔ مسلمان جب کہلائے گا جب اسلام اس سے ظاہر ہو کہ یہ اسلام والا ہے، یہ کہاں ہے اسلام؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آگے کہا، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا اگر کہ حضرت اسلام کیسے پھیلے؟ فرمایا اسلام ہے کہاں جو پھیلے؟ اسلام ہے کہاں جو پھیلے گا؟ پہلے اسلام تو ہو، پہلے کسی چیز کا وجود ہوتا ہے پھر اس چیز کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ وجود تو ہو اسلام کا کہ ہاں یہ اسلام ہے، اسلام کا پہلے وجود ہوگا پھر اسلام پھیلے گا۔ کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی حج کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، کسی کے اخلاق اچھے ہیں، کوئی معاملات کا امانت دار ہے، کسی کے معاملات صاف ہیں، کسی کا معاشرہ اچھا ہے، کہ اسلام تو بکھرا ہوا ہے۔ فرمایا مدینہ منورہ کے اندر اسلام موجود تھا اور اپنے پورے وجود کے ساتھ تھا کہ ہر امتی میں عبادات، ہر امتی میں معاشرہ، ہر امتی میں اخلاق، ہر امتی کے معاملات کہ اسلام دیکھنا ہے تو اسلام نماز کا نام نہیں ہے صرف کہ نماز کا نام اسلام ہے، اسلام کو تو زندگی کے ہر شعبے سے، اسلام کو زندگی کے ہر شعبے سے مطالعہ کیا جائے گا۔ اسلام کا مطالعہ زندگی کے ہر شعبے سے کیا جائے گا۔ عدالت میں اسلام ہے یا نہیں ہے؟ معاشرے میں اسلام ہے یا نہیں ہے؟ دکان میں اسلام ہے یا نہیں ہے؟ ملازمت میں اسلام ہے یا نہیں ہے؟ شادیوں میں اسلام ہے یا نہیں ہے؟ یہ اسلام کسی لباس کا یا کسی حیات کا یا کسی دکان کا یا کسی مکان کا یا کسی مسجد کا یا کسی مدرسے کا، اس کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ سر سے لے کر پیر تک انسان کے ہر عضو، اس کی شرمگاہ، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کے دماغ، اس کے دل، اس کے ایک ایک عضو سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اعمال کے ظاہر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ظاہر ہونے والے اعمال کا نام اسلام ہے۔ کہ مدینے میں ایسا اسلام تھا کہ اگر کسی کو تجارت کا اسلام دیکھنا ہے تو بازار میں جہاں چاہے نکل جائے،
اگر کسی کو معاشرہ دیکھنا ہے تو جس گلی سے چاہے گزر جائے، اگر کسی کو اخلاق دیکھنے ہیں تو جس سے چاہے